جڑے میں رکھن والے جس طرح کل میں تذکرہ کیتا سی جڑے قریبی رشتہ دار نے اگر کوئی بھی نہ رہے نا انہوں تو بعد جڑا نا بادشاہ اسلام بنی ہو یعنی جس کا اپنا کوئی بھی نہیں رہا نا اس کا ولی جڑا ہے نا بادشاہ اسلام جڑا ہوئے گا نا کوئی ولی ہوئے گا اس کے بعد میں پھر قاضی اس وقت جدو سلطان دی طرفوں انہوں نابالغاں دے نکاح دا اختیار دیتا گیا ہو یعنی بادشاہ نے قاضی نے اختیار دیتا ہوئے کہ جڑے نابالغ نے انہوں دا نکاح کر دے مطلب اگر اس کے متعلق کم نہ ہوئے تو نکاح کر دیتا پھر سلطان دی طرفوں ایک خدمت بھی اس کے سپرد ہوئی تے قاضی نے اس نکاح نو جائز کر دیتا تے جائز ہوئے گا اگر سلطان دی طرفوں اجازت نہ ملی تے فقہائے کرام فرماندے پھر وہ بھی نکاح درست نہیں ہوئے گا اور فقہائے کرام فرماندے قاضی نے اگر کسی نابالغ لڑکی دا اپنے نال نکاح کر لیا یا فقہائے کرام فرماندے نے یا اپنے بیٹے دے نال نکاح کردے فرماندے یہ بغیر ولی دے ہویا یہ بغیر ولی دی ہویا اپنے نال یا اپنے قریبی دے نال وہ نکاح نہیں کر سکتا دوسرے دے نال نکاح کرے گا تے فقہائے کرام فرماندے پھر وہ ولایت ہوے گی کیونکہ جڑا ولی ہوندا ہے نا وہ جس طرح کہ اپنا یعنی خونی رشتہ ہوندا محرم دا رشتہ ہوندے نا اسی طرح ہوندے فقہائے کرام جدوں اپنے نال کر رہے نا پھر غیر محرم ہوے گا یعنی بغیر مہارت دے زمرے دے اندر آ جائے گا اور اگر نکاح کسی اور نال کرے گا تو پھر محرم دے زمرے دے اندر آئے گا اور ولی شمار کیتا جائے گا فقہائے کرام فرماتے نے وسی جنوں اختیار نہیں کہ یتیم دا نکاح کر دے یعنی جس نو وصیت کیتی گئی ہوئے کہ تو میرے پتر دا نکاح کرنی فقہائے کرام فرماتے نے اس نے اختیار نہیں ہے کہ یتیم دا نکاح کر دے اگر کہ اس یتیم دے باپ دادا نے یہ وصیت بھی کیتی ہوئے کہ میرے بعد تسی انہاں دا نکاح کر دینا البتہ اگر وہ قریب دا رشتہ دار ہے یا حاکم وقت ہے تو پھر وہ ولی بھی ہوئے گا اور اس نو وصیت بھی کیتی ہوئے گی اس مسئلے کا نچوڑ یہی ہے کہ فقہائے کرام فرماتے اگر کسی نے وصیت کیتی گئی ہے او یار فلاں تو میرے پتر دا نکاح کر دے فقہائے کرام فرماتے اس طرح نہیں ہوئے گا ہاں اگر اس کا باپ انہوں ولی بنا کے گیا ہے تو پھر نکاح ہو جائے گا جس طرح کل دے درس دے اندر بھی ایک مسئلہ عرض کیتا سی اگر اس نے ولی نہیں بنایا صرف وصیت کر کے گیا ہے تو فقہائے کرام فرماندے نے پھر اس کا نکاح درست نہیں ہوئے گا فقہائے کرام فرماندے نے لونڈی غلام دے نکاح دا ولی انہاں دا مولا ہے یعنی جڑے غلام ہوندے نے یا اس دی نوکرانی ہوندی ہے فقہائی جڑا پہلے زمانے دے اج دے زمانے اندر نہیں پہلے جڑے جنگ لگدی سی اس تو قائد ہو کے مسلمانوں دے کول آندے سن فرماندے نے لونڈی غلام دے نکاح دا ولی اس دا مولا ہے یعنی جس دے کول او رہ رہے نے جڑا انہاں دا مالک ہے فرماندے اس دے سوا کسی نو ولایت نہیں اگر کسی اور نے یا انہاں دا نکاح کسی مولا دی اجازت تو بغیر کر دیتا تے فقہائے کرام فرماندے نے اس دے اندر دو صورتاں نے اگر اس دے مالک نو پتہ چلیا انہیں جائز قرار دے دیتا تے پھر جائز ہوئے گا اگر اس دے مولا نے ناجائز قرار دیتا تے پھر ناجائز ہوئے گا فقہائے کرام فرماتے ہیں مسلمان شخص کافرہ دے نکاح دا ولی نہیں ہو سکتا مسلمان شخص مومن شخص کافرہ دے نکاح دا ولی نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں مگر کافرہ باندھی ہوئے تے پھر اس دا مولا ولی بن سکتے فرماتے ہیں اسی طرح بادشاہ اسلام اور قاضی بھی کافرہ دے ولی نے فرماتے ہیں ولی ہون کے اس وقت جدو اس کی سلطنت دے اندر رہ رہی ہوئے اگر اس کی سلطنت دے اندر نہیں تو پھر وہ بھی نہیں بن سکتے فرماتے کافر اصلی دا ولی ہے اور مرتد جڑا ہے نا کسی دا بھی ولی نہیں ہے نہ مسلم دا نہ کافر دا یہاں تک کہ مرتد دا ولی بھی نہیں ہو سکتا ایسا شخص جنہیں دین کو روح گردانی کی لیے دین نو پیٹ پیچھے سٹ کے تر گیا ہے انہوں آندے نے مرتد فرماندے نے مرتد نہ مرتد دا ولی بن سکتا ہے نہ مسلمان دا بن سکتا ہے نہ کافر دا بن سکتا ہے مرتد ہے وہ کسی دا بھی ولی نہیں بن سکتا فقہائے کرام فرماتے ہیں ولی اگر پاگل ہو گیا ہے اس کی ولایت جاندی نہیں فرماتے ہیں پھر اس کی ولایت جاندی نہیں اس کا نائب جڑا ہوئے گا اس تو بعد جڑا ہوئے گا نا وہ انہوں نے ولی بن اگر اس قسم کا پاگل ہویا ہے کدی پاگل رہتا ہے تو کدی ہوش کے اندر آ جاتے ہیں فقہائے کرام فرماتے ہیں پھر ولایت باقی رہے گی جب اس کی حالت درست ہوئے گی جڑی گل وہ کرے گا اس کو منیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل کیتا جائے گا فقہائے کرام فرماتے ہیں اپنے والد لڑکے دے نکاح کر دیتا اور فرماتے ہیں اجے لڑکے نے جائز نہیں کیتا سی تو لڑکا پاگل ہو گیا پھر فرماتے ہیں اس کے باپ نو اختیار ہے اگر باپ چاہے گا تو جائز کر دے گا اگر باپ چاہے گا تو ناجائز کر دے گا فرماتے ہیں نابالغ نے اپنا نکاح خود کیتا
نابالغ ہے انہیں اپنا نکاح خود کر لیا. فقہائے کرام فرماتے ہیں نہ اس کا کوئی ولی سی نہ حاکم سی نہ کوئی اور سی, انہیں اپنا نکاح خود کر لیا. فقہائے کرام فرماتے ہیں جدو بالغ ہوئے گا اگر وہ اس نکاح نو رکھنا چاہے گا تو انہوں اختیار ہے, اگر اس نکاح نو رد کرے گا تو یہ بھی اس نو اختیار دیتا جائے. ولی سی کوئی نہیں سی اس وقت, قاضی بھی کوئی نہیں سی, اور یعنی جڑے اپنے قریبی نے کوئی بھی موجود نہیں سی, لیکن اس نے شرعی طور دے اوتے کسی کو نکاح خاں کو نکاح کروا لیا ہے دو گواہاں دی موجودگی دی اندر لڑکی دے نال. فقہائے کرام فرماتے او نابالغ ہے جے لڑکا, لڑکا جس طرح بالغ ہوندا ہے انہوں اختیار دیتا جائے گا, اگر وہ چاہے گا تو اس نکاح نو باقی رکھے گا, اگر نہ چاہے گا تو اس نکاح نو رد کر سکے گا. فقہائے کرام فرماتے ہیں دو برابر دے ولی نے نکاح کر دیتا. مثال کے طور دے اوتے ایک لڑکی ہے, اس کا ماں باپ نہیں ہے, اس کے دو بھائی نے, وہ ولی نے. فقہائے کرام فرماتے ہیں ایک بھائی نے الگ جگہ تے نکاح کر دیتا تو دوسرے نے الگ جگہ تے نکاح کر دیتا. فقہائے کرام فرماتے ہیں نکاح اس کا معتبر ہوے گا جڑا پہلے کر کے دیتا, جس نے پہلے نکاح کیتا ہے نا اس کا معتبر ہوے گا, دوسرا نکاح سمجھو ہویا ہی نہیں. ہاں فقہائے کرام فرماتے ایک ہی مجلس ہے, ایک ہی مجلس کے اندر انہیں بھی نکاح کر دیتے انہیں بھی نکاح کر دیتا ہے. فقہائے کرام فرماتے پھر دوواں دے باطل ہو جان گے, کسے دا بھی نکاح کیتا درست نہیں ہوئے گا, یعنی بڑے نے بھی کر دیتا ہے تو پھر چھوٹے نے بھی کر دیتا ہے. فقہائے کرام فرماندے نے پھر دوواں دا نکاح کیتا درست نہیں ہوئے گا. فقہائے کرام فرماندے ولی دے غائب ہون تو, فقہائے کرام ولی اقرب غائب ہے اس وقت دور والے ولی نے نکاح کر دیتا تے صحیح ہے. فرماندے اگر اس کی موجودگی دے اندر نکاح کیتا تو اس کی اجازت دے اوتے موقوف ہے. فقہائے کرام فرماندے معذوف تا خاموش رہنا کافی نہیں ہے. مثال کے طور دے اوتے جس کی بیٹی ہے وہ کدھر چلا گیا, کدھر لمبے سفر تے چلا گیا یا کدھر کام چلا گیا, اس طرح یہ پچھوں اس دے بھائی نے اس لڑکی کا نکاح کر دیتا ہے. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت دے اوتے موقوف. اگر اس کا جڑا ولی اقرب ہے یعنی باپ ہے وہ موجود نہیں ہے تو پھر چاچا کو کچھ چاہیے ہے کہ اس دے باپ کو پہلے اجازت لبے. اگر وہ لفظی طور دے اوتے اجازت دے دیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا بھائی تو کر رہے ہیں نکاح ٹھیک ہے, فقہائے کرام فرماتے ہیں پھر ہو جائے گا درست. اگر اس نے خاموشی اختیار کی تھی فقہائے کرام فرماتے ہیں پھر بھی درست نہیں ہے. اس دا زبان حال دے نال کہنا ضروری ہے کہ میں تینوں اجازت دیتی ہے تو میری لڑکی دا یا تو میرے لڑکے دا نکاح کر دے, اس کے ماں سوا نکاح درست نہیں ہوئے گا. فقہائے کرام فرماتے ہیں ولی اقرب صالح ولایت نہیں, مثلا بچہ یا مجنون ہے تے ولی ابعد ہی اس نے نکاح دا ولی ہوئے گا. فقہائے کرام فرماتے ہیں جڑا اس کا ولی ہے مثال کے طور دے اوتے بیٹا ہے یا بھائی ہے اجے نابالغ اجے چھوٹا, جس طرح کل سوال کر دیتا. فقہائے کرام فرماتے ہیں پھر اس کا اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جدو تک نابالغ صورت کے اندر ہے. اس کا پھر قریبی کوئی اور رشتہ دار جڑا اس تو بعد ہوئے گا نا, ماما ہو گیا چاچا ہو گیا, اسی طرح جڑا اور قریبی ہوئے گا نا وہ اس کا ولی بنے گا جدو تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا. اگر وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر وہی ولی اقرب ہی کہلائے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تو مینوں اسی سارے مسائل شریعت سکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ